بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جیل کو جو دیتا ہے کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستو احباب کا ایک مرتبہ پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے رحمت رمضان پروگرام میں خیر مقدم۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے۔ سامعین ذوالفقار، ہمارے آج کے اس پروگرام رحمت رمضان کا جو عنوان ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ ہماری آج کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں جو شخصیت جلوہ گر ہے، استاد العلماء فیض یافتہ حضور جل امت حضرت علامہ مولانا پیر محمد اسلم رضوی صاحب، میں ان کا بہت ممنون مشکور ہوں کہ انہوں نے رحمت رمضان پروگرام کے لیے اپنا خصوصی وقت عنایت فرمایا، اور ان کے ساتھ ساتھ نعت شریف پیش کرنے کے لیے جناب علامہ محمد جواد ہاشمی ربانی صاحب، میں ان کا بھی بہت ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے رحمت رمضان پروگرام کے لیے اپنا ٹائم عنایت فرمایا۔ سامعین ذوالفقار، پروگرام کے سلسلوں کو مزید آگے بڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جناب علامہ محمد جواد ربانی صاحب۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، جب سرے حشر سوانیز پہ سورج آئے، جب سرے حشر سوانیز پہ سورج آئے، اپنی کملی کے گناہ گار پہ سائے رکھنا، اپنی کملی کے گناہ گار پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی آسن انداز میں بارگاہ خیر الانام میں اپنی عقیدت کے پھول نچھاور فرما رہے تھے۔ سامعین ذوالفقار، بلا تخیر پروگرام کے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ ہمارے آج کے اس پروگرام رحمت رمضان کا جو عنوان ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، تو اس موضوع پر اپنی گفتگو سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرماتے ہیں ہمارے آج کے مہمان حضرت علامہ مولانا پیر محمد اسلم رضوی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم۔ سب سے پہلے میں رحمت رمضان پروگرام کے میزبان محترم
اور ان کی ساری ٹیم کو صمیم قلب سے ہدیہ تشکر و تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ان کے اس خیر کے سلسلے کو ہمیشہ دوام نصیب فرمائے۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مقدس کے مقدمہ میں سورۃ البقرہ میں اللہ کریم نے جو ترتیب ارشاد فرمائی ہے، سب سے پہلے اللہ کریم نے مومنوں کی متقین کی 6 صفات ذکر فرمائی، اور اس کے بعد اللہ کریم نے کافروں کا تذکرہ سرسری سا تذکرہ کر کے پھر آگے اللہ کریم نے منافقین کی جو خامیاں تھیں وہ اللہ کریم نے ذکر فرمائی۔ تو منافقین کے اوپر کافی ساری آیات موجود ہیں، چونکہ وہ ظاہر کے کچھ ہوتے ہیں اور باطن کے کچھ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کریم نے ان کی شناخت امت مسلمہ کے سامنے ظاہر فرمائی۔ تو آمدم بصر مطلب کہ اللہ کریم نے سب سے پہلے سورۃ البقرہ میں مومنوں کی متقین کی صفات بیان فرمائی۔ ارشاد ربانی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک کی جگہ نہیں ہے، اور اس کے اندر متقین کے لیے ہدایت موجود ہے۔ آپ اس ہدایت کو ایصال الی المطلوب سمجھیں یا اراد الطریق الموصل الی المطلوب سمجھیں۔ ہدایت کے 2 معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ کسی کو راستہ دکھا دینا کہ یہ راستہ تیری منزل کو جاتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو منزل مقصود پہ پہنچا دینا۔ تو اللہ کریم ہر 2 طریقوں سے بندوں کے اوپر مہربانی فرماتا ہے، کسی کو راستہ دکھا دیا جاتا ہے اور کسی کو منزل پہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو بہر صورت جو متقین ہیں ان کے لیے قرآن مقدس میں ہدایت ہی ہدایت موجود ہے۔ اب آگے اللہ کریم نے ان کی صفات بیان فرمائی کہ متقین اگر ڈھونڈنے ہوں، اگر تلاش کرنی ہو متقین کی، تو وہ کیسے آپ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کریم کے ارشاد گرامی ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ تقاضا نہیں کرتے کہ ہمیں اللہ کریم کا جلوہ مطلق دکھایا جائے، ہمارے لیے فلاں نشانی ظاہر کی جائے، ہمارے لیے فلاں نشانی ظاہر کی جائے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کریم کی وحدانیت کے اوپر اور اللہ کریم کے پیغام کے اوپر برہان اعظم ہیں۔ جب آپ نے ارشاد فرما دیا تو اب ہمیں مزید تحقیق اور تفحص کی کوئی ضرورت نہیں، اب ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو بغیر دیکھے وہ ایمان لاتے ہیں، ان کی پہلی خوبی یہ یؤمنون بالغیب۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ، دوسری خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری خوبی ان کی یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو ان کو رزق عطا فرمایا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں قرآن مقدس کے دیباچہ اور مقدمہ میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ جو مال تمہارے پاس موجود ہے یہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت نہیں تھا، یہ تمہارے ہاتھ میں آیا ہے تو ہماری عطا سے آیا ہے، ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اور چونکہ اللہ کریم چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ اس جہان فانی میں، جہان ابتلا میں اپنے جو زندگی کے دن ہیں حیات مستعار کے وہ گزارے اور احتیاط کے ساتھ گزارے، میری رضا کی طلب میں گزارے، میری جستجو میں گزارے، اور جب پھر میری بارگاہ کی طرف واپس لوٹے تو وہ سرخرو ہو، کامیاب ہو، فائز المرام ہو۔ تو اس کے لیے اللہ کریم نے جو ضوابط مقرر کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ تم غیب کے اوپر ایمان لاؤ، اس طرح تم سرخرو ہو جاؤ گے، تم نماز پڑھو، اس طرح تم سرخرو ہو جاؤ گے، اور پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ متقین جو ہیں وہ میرے دیے میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔
تو تیسری خوبی متقین کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہی خرچ کر سکتا ہے جس کا پہلے یہ کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے میری ملکیت میں نہیں تھا اور ہمیشہ میری ملکیت میں نہیں رہے گا، یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ اس کی عنایت سے، اس کی مہربانی سے میرے پاس یہ مال آیا ہے، تو اب میرا یہ فریضہ ہے کہ میں اس کے دیے میں سے، چونکہ میرے مال میں سائلین کا حق ہے، محرومین کا حق ہے، یتامہ کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، تو میں اللہ کے راستے میں دوں تاکہ اللہ کریم میرے اوپر راضی ہو جائے۔ 29ویں پارے میں جو اللہ پاک نے سورۃ الدہر میں جو ذکر کیا ہے کہ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ زینب اور یہ پورا گھرانہ جب اللہ کی رضا کی خاطر مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ کریم پھر ان کا جو وتیرہ اور شیبہ ہے وہ قرآن مقدس میں اس کو جگہ عطا فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ ان کی دہلیز کرم پہ، دہلیز عطا پہ اگر مسکین آ جائے تو اس کو بھی نوازتے ہیں، یتیم آ جائے تو اس کو بھی نوازتے ہیں، اور اگر کوئی قیدی آ کے صدا لگائے تو اس کو بھی نوازتے ہیں۔ اور کیوں یہ سارا کام کرتے ہیں؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں علیم بذات الصدور ہوں، سینوں کی دھڑکنوں کو میں جانتا ہوں، سینوں کے رازوں کو میں جانتا ہوں، وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ میری رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ان کا بیانیہ، ان کا اندیہ بھی ذکر کر دیا کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کا بیانیہ کیا ہے، چونکہ بیانیہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، تو فرمایا ان کا بیانیہ یہ ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ سائلین جب ہم تمہیں عطا فرماتے ہیں، جب ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں تو اس میں ہم تم سے کوئی جزا طلب نہیں کرتے، ہمارا مدعا کوئی جزا نہیں ہے کہ تم اگلے زندگی کے کسی مرحلے میں جزا کے طور پر ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرو گے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہمیں اس طرح کی جزا کی بالکل طلب نہیں ہے، ہم تو تم سے شکریہ کا لفظ بھی نہیں سننا چاہتے، ہم تو جو کچھ لینا چاہتے ہیں وہ اپنے رب سے لینا چاہتے ہیں۔ کیا خوبصورت بیانیہ ہے جو اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ان ہستیوں کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح جب ہم قرآن مقدس کا بنظر عمیق مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مقدس میں 30 مقامات سے زیادہ جگہوں پہ اللہ کریم نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، 30 مقامات سے زیادہ اللہ کریم نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ اور انفاق یہ باب افعال کا مصدر ہے، تو اس کے مشتقات جو مختلف، کبھی ماضی کا صیغہ اور کبھی مضارع کا صیغہ اور کبھی امر کا صیغہ، مختلف صیغوں سے جو اس کا ذکر ہے قرآن مقدس میں 70 سے زیادہ مقامات پہ اللہ کریم نے انفاق کا ذکر کیا۔ تو قرآن مقدس کا تو ایک حرف ہی بہت وسطی ہے، بہت جامع ہے، اس کی اگر پوری طرح سمجھ آ جائے تو وہی بڑا جامع ہے۔ تو جب قرآن مقدس جیسی لاریب کتاب اور نغمہ الہام کے اندر اور دستور زندگی کے اندر اتنی دفعہ زکوٰۃ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اتنی دفعہ انفاق کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹا فریضہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا فریضہ ہے، یہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ ابھی جو میں نے خطبے میں آیت تلاوت کی ہے تو اللہ کریم نے اس میں مثال کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا، اور مثال اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اجٹ سے اجٹ اور جاہل سے جاہل بندے کو بھی بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے ایک دانہ بو دیا اور اس میں سے پھر 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالی میں پھر 100 دانہ ہے۔ اب کتنی سادگی سے اور کتنی خوبصورتی سے یہ بات سمجھا دی گئی کہ تم ایک دانہ خرچ کرو گے تو ہمارے کرم سے، ہماری عنایت سے، ہماری مہربانی سے تجھے ایک کے بدلے 700 عطا کیا جائے گا۔
یعنی زکوٰۃ دینے سے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال اس سے زیادہ ہوتا ہے، مال میں برکت آ جاتی ہے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ دولت وہ اس کا ارتکاز لازم نہیں آتا، یعنی دولت کسی ایک بندے کے پاس جمع نہیں ہوتی بلکہ وہ گردش میں رہتی ہے، اور اس طرح جو مستحقین ہیں، جو محرومین ہیں، جو سائلین ہیں، جو محتاج ہیں، ان تک ان کا حق پہنچتا رہتا ہے اور ان کی زندگی بھی آسودگی سے گزرتی ہے۔ حالات تو کسی کے اوپر بھی اچھے بھی آ سکتے ہیں اور برے بھی آ سکتے ہیں، کسی وقت بھی انسان تنگی اور رسوت کا شکار ہو سکتا ہے، مفلوق الحالی کا شکار ہو سکتا ہے، تو ان حالات سے تو ہر بندہ گزر سکتا ہے، لیکن جس کمیونٹی میں آپ شامل ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ اس سسٹم نے جس کا حصہ ہیں آپ، اس نے سائرین کا حصہ کیا رکھا ہے۔ اگر کسی کے اوپر ایسے حالات آ جاتے ہیں تو اس کا وہ جو مشکل وقت ہے وہ کیسے گزرے گا؟ تو اللہ کریم نے ہمارے لیے یہ کتنا خوبصورت راستہ متعین کیا ہے کہ اسلام وہ بابرکت دین ہے کہ جو کسی بھوکے کو اس طرح محتاجی میں جو ہے وہ نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ جتنے باقی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں جن کے پاس آسودگی ہے، جو معاشی طور پر بہتر ہیں، جن کی اقتصادی حالت بہتر ہے، ان سب کو ترغیب دی جا رہی ہے، اور ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے ایسے لوگوں کا خیال رکھنا ہے اور ان کی ضروریات کو تم نے پورا کرنا ہے۔ اور اگر یہ کانسیپٹ صحیح طرح ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے تو پھر کوئی معاشرے میں یہ جو سائلین، جو منگتوں کی فوج ظفر موج نظر آتی ہے، وہ بالکل نظر نہ آئے۔ اور یہ صرف کسی دیوانے کی بڑھ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ صرف ایک سیاسی بیان نہیں ہے کہ جس کے اندر جان نہ ہو، بلکہ اس کا پریکٹیکل ہو چکا ہے، اس کا پریکٹیکل ہو چکا ہے خلافت راشدہ میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی سائل نہیں ملتا تھا، لوگ اپنی خیرات لے کے باہر نکلتے تھے اور بندہ تلاش کرتے تھے کہ یار کوئی مستحق مل جائے جس تک ہم یہ خیرات پہنچا سکیں، جس تک ہم زکوٰۃ پہنچا سکیں۔ تو آج بھی اگر اسلام کا نظام زکوٰۃ رائج ہو جائے اور قرآن مقدس نے جو انفاق فی سبیل اللہ کا تصور دیا ہے، اگر اس کو ہم پختگی سے اپنا لیں تو بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے، بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ آج کے اس دور میں، اور خاص طور پہ میں پاکستان کی بات کروں گا، پاکستان میں جو اشرافیہ ہیں، جو عام متوسط طبقہ ہے یا جو زیادہ خوشحال لوگ ہیں، ان میں سے جن لوگوں کا ایک دینی ٹچ موجود ہے زندگی میں، وہ تو اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو اپنے رزق حلال اور رزق طیب میں سے لوگوں کا حصہ نکالتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کبھی بھی امیر نہیں ہوئے، یعنی امیر ہیں لیکن کبھی امیر نہیں ہوئے۔ اگلے دن وہ میں گفتگو سن رہا تھا، پیر سردار احمد عالم صاحب پچھلے دنوں وصال فرما گئے، ایک عالم ربانی تھے، تو وہ فرما رہے تھے کہ میرے والد گرامی ارشاد فرماتے تھے کہ ہم نے غریبوں میں سے امیر تو لوگ ہوتے دیکھے ہیں، لیکن پاکستان میں کچھ امیر ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے کبھی امیر ہوتے نہیں دیکھا۔ یہ بیچارے ہمیشہ ہی غریب رہتے ہیں، باریاں بدل بدل کے آتے ہیں، لوٹ کے چلے جاتے ہیں، اور ان بیچاروں کی کبھی خوشحالی کا وقت نہیں آیا، یہ ہمیشہ مفلوق الحال ہی رہتے ہیں۔ کبھی ایسا اعلان نہیں سنا کہ اگر پاکستان کے حالات ایسے ہیں تو ہم اپنی ذاتی جو پاکٹ ہے اس میں سے پاکستان کے مستحقین کے لیے اتنا اعلان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی چھپا کے بھی دیتا ہوگا، چھپا کے دینا بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن اعلانیہ جو دینا ہے اس کا بھی اللہ کریم حوصلہ افزائی فرماتا ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، کہ اگر تم ظاہر کر کے خرچ کرتے ہو بشرطے کہ تمہاری نیت اخلاص پہ ہو، تم اخلاص پہ مبنی نیت رکھتے ہو، تمہارے اندر دکھاوا نہیں ہے، تصنع نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے، تکلف نہیں ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، اور یہ کام اگر تم ظاہر کر کے کرتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے بہت اچھا ہے، یہ بھی برا نہیں ہے،
یہ بھی ستی نہیں ہے، یہ بھی بڑا معیاری کام ہے کہ تمہارے دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ اس بات پہ آمادہ ہو جائیں گے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کا لباس دیکھ کے معاشرے میں لباس کا رواج بڑھتا ہے، جن کے طرز بود و باش کو دیکھ کے لوگ اپنے زندگی کے سٹائل کو تبدیل کرتے ہیں، ان لوگوں کو تو ضرور دکھا کے یہ کام کرنا چاہیے تاکہ لوگوں میں یہ چیز بھی پروان چڑھے اور رغبت پیدا ہو اور لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ آمادہ ہوں۔ تو فرمایا ان تبدوا صدقات ونعما ہی، کہ اگر تم ظاہر کر کے خرچ کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم خفیہ طریقے سے خرچ کرو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بھی تمہارے لیے بہت بہتر ہے، یہ بھی تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اب اگر آپ خفیہ طریقے سے خرچ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی بڑی اچھی بات ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اس وقت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو ان 7 میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونے دیتا، تو وہ بڑے فضائل ہیں اس کے، لیکن جن لوگوں کو رول ماڈل بننا ہوتا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے تقسیم کر لیں، کچھ ظاہر کر کے دے دیں اور کچھ خفیہ طریقے سے دے دیں، تاکہ آپ اس بشارت سے بھی محروم نہ رہیں۔ تو جیسے میں وہ پڑھ رہا تھا قرآن مقدس کی آیت، تو فرمایا کہ ایک دانہ اگر خرچ کرتے ہو تو اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور 7 بالیوں میں پھر ہر ایک میں 100 دانے لگتے ہیں، تو اتنا اجر دیا جاتا ہے۔ پھر آگے یہاں پہ بات ختم نہیں کی، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے پروردگار عالم چاہتا ہے اس کے لیے کئی گنا کر دیتا ہے، کئی گنا کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ دینے والے کے دل کی کیفیت کو جان رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنی آمادگی سے اور کتنے پیار سے اور کتنی محبت سے میری بارگاہ میں خرچ کر رہا ہے۔ اللہ کریم چونکہ دلوں کے راز جانتا ہے، اس لیے فرمایا کہ کسی کے لیے اللہ کریم کئی گنا کر دیتا ہے۔ اب یہاں ایک تصور یہ آ سکتا تھا کہ ہم تو جب خرچ کرتے ہیں تو ہمارا 100 میں سے جب 10 خرچ کریں تو پیچھے 90 رہ جاتے ہیں، تو وہاں کیا پوزیشن ہے؟ تو اللہ کریم اپنی شان خود بیان فرماتا ہے، واللہ واسع، اللہ کریم واسع ہے، کشادگی کا مالک ہے، اور ایک ہماری جو کمزوری ہے اس کا بھی یہاں علاج کر دیا کہ ہم جب خرچ کرتے ہیں، کسی بھائی دوست کے پاس جائیں، اس کے بچے کو اگر 100 روپیہ دینا ہو تو انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے والدین دیکھ رہے ہوں، چونکہ بچہ تو بے شعوری کی عمر میں ہے، تو اللہ کریم نے اس کا بھی علاج کر دیا، یہ نفسیاتی کمزوری تھی، تو فرمایا علیم، اللہ کریم جانتا بھی ہے، جس کے لیے تم خرچ کر رہے ہو وہ جان رہا ہے، اس لیے تمہارا کیا ہوا یہ ریکارڈ سے باہر نہیں ہے، یہ آن دا ریکارڈ ہے، اور یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ موجود ہے، اور اس کی جزا تمہیں ضرور عطا کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو دلوں کے راز جاننے والا ہے اور بندے کے اخلاص اور بندے کے پیار کو جانتا ہے، اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح و شام اپنے صحابہ کرام کو تلقین فرمایا کرتے تھے۔ تو پھر وہ وقت بھی تو لوگوں نے دیکھا، چشم فلک نے وہ منظر بھی تو دیکھا کہ جب جیش اسرا کا موقع تھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں مال چاہیے، تو ایسی ہستیاں بھی تھیں جو آپس میں اس سلسلے میں مسابقت کرتی تھیں کہ نیکی میں میں نے اس موقع پہ میں نے نیکی میں آگے نکلنا ہے۔ ویسے وہ مال و دولت میں کہیں موجود نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں یہ مسابقت کی ہو کہ صدیق اکبر کا مال اتنا بڑا ہے تو میں نے 2 منزلیں اور بنا دی ہیں، نہیں، ایسی کوئی مسابقت وہاں نظر نہیں آتی۔ فلاں نے اتنا اس کے پاس مال موجود ہے، اتنے باغات اس کے پاس موجود ہیں تو میں نے اتنے باغات اس کے مقابلے میں لگانے ہیں، یہ ان میں کوئی تحریک، کوئی حرص نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ لیکن نیکی کے معاملے میں صحابہ کرام ایک دوسرے سے مسابقت فرماتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس موقع پہ میرے پاس مال موجود تھا تو خیال آیا کہ اس دفعہ تو میں صدیق اکبر سے ضرور آگے نکلتا ہوں۔
تو چلے گئے، گھر کا سارا اثاثہ جتنا اثاثہ تھا وہ سارے کا سارا جمع کیا، 2 ڈھیریاں بنائیں، ایک ڈھیری اٹھائی اور اٹھا کے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں، بارگاہ حسن میں پیش کرتے۔ تو آپ نے پوچھ لیا ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ آدھا مال لے آیا ہوں اور آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ تو ایک وہ ہستی بھی گھر گئی سبحان جو صدیقیت عظمیٰ کے مقام پہ فائز تھی، جو دل کے کمال اخلاص کی مالک تھی، وہ بھی گھر گئے، انہوں نے سارا مال اکٹھا کیا، ایک ڈھیری بنائی۔ پھر خیال آیا صدیق اکبر ابھی تو کپڑے تم نے اپنے نہیں رکھے، سبحان تو بارگاہ مصطفیٰ سے یہ حکم ہوا ہے کہیں توہین عشق نہ ہو جائے۔ اللہ تو آپ نے پھر اپنے کپڑے بھی اتارے اور ٹاٹ کا لباس پہنا اور کانٹے جو ہیں درخت کے کانٹوں سے بٹن لگائے، اور پھر نکلتے ہوئے پھر خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی چیز رہ نہ گئی ہو، سوئی نہ رہ گئی ہو، پھر اپنے گھر کی دیواروں کے اوپر یوں ہاتھ پھیرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ بجلی کا دور تو نہیں تھا جیسے آج کمکم میں روشن ہوتے ہیں، وہ تو دور نہیں تھا، تو چھوٹے چھوٹے مکان اور اندر اندھیرا تھا، تو کچے مکان کی دیوار کے اوپر ہاتھ پھیر کے چیک کر رہے تھے کوئی سوئی رہ تو نہیں گئی، سبحان کہیں کوئی سوئی رہ تو نہیں گئی، اور جب یقین کر لیا تو پھر اپنے سر کے اوپر وہ گٹھڑی اٹھائی۔ کمال یہ ہے کہ سارا اثاثہ اتنا ہی تھا جو ایک بندہ سر پہ اٹھا کے لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر سکتا تھا۔ وہ پھر بھی غنی تھے، وہ پھر بھی خوشحال تھے، وہ کبھی شکوہ کناہ نہیں ہوتے تھے۔ اور آج ہمارے بھڑولے بھرے ہوئے ہیں، گھروں میں مال اتنا ہے کہ جو جس کا شمار نہیں، لیکن پھر بھی لوگ رو رہے ہیں ہم بڑے غریب ہیں، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں۔ تو اصل میں تو یہ بات اللہ کریم کی بارگاہ میں شاکر ہونے کی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سارا کچھ لا کے رکھ دیے، اور ان کے آنے سے پہلے حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا صدیق حاضر ہو رہا ہے، آپ کا دوست ابو بکر حاضر ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ اللہ کریم کا پیغام یہ ہے کہ صدیق سے پوچھئے کیا وہ اس حالت پہ اپنے رب سے راضی ہے؟ اللہ اکبر، کیا وہ اس حالت پہ اپنے رب سے راضی ہے؟ تو جب حضرت صدیق اکبر کو یہ پیغام دیا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تو وہ بندہ جو اپنے گھر سے وہ گٹھڑی اس خلوص کے ساتھ اٹھا کے تو وہ پیار میں ڈوبا ہوا آ رہا تھا، جب اس کو یہ خبر ملی تو پھر تو اس کی عید ہو گئی، اس کی تو عید ہو گئی۔ تو آپ پھر فرماتے تھے میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ تو یہ وہ جذبہ تھا جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں اجاگر کر دیا تھا۔ وہ ہمہ وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے آمادہ رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان کس سے بولی ہوئی ہے کہ گھوڑے اور اونٹ اور سینکڑوں کی تعداد میں آپ نے اعلان کیا اسی موقع کے اوپر، اور پھر اشرفیوں کی تھیلی لا کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ ان کو بھی، وہ بھی انسان تھے، ان کی بھی ضروریات تھیں، ان کے بھی مسائل تھے، لیکن ان کا بڑا مسئلہ اللہ کی رضا تھا۔ ہمارا بڑا مسئلہ ہمارا اپنا پیٹ پالنا ہے، اور ان کا بڑا مسئلہ اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی تھی۔ آج بھی جن لوگوں کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جان فانی ہے، میں نے اس جہان سے چلے جانا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے رب کو جا کے چہرہ دکھانا ہے، وہ آج بھی اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے بھی رہتے ہیں اور اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ میں وہ سورہ بقرہ کی جو مومن کی، متقین کی جو صفات شروع کی تھی، میرا خیال ہے کہ میں وہ مکمل کر دوں۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے عطا کیے گئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور پھر آگے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ محبوب ان کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ جو آپ کے اوپر یہ وحی نازل ہوتی ہے اس کے اوپر وہ ایمان لاتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے صحف آدم سے لے کر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اترنے والی انجیل تلک جتنے صحیفے اور جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان سب کے اوپر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر آگے چھٹی صفت بیان فرمائی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ وہ آخرت کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ پہلی وحی کے اوپر ایمان کا تذکرہ ہے، جو آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی اس کے اوپر ایمان کا تذکرہ ہے، لیکن آپ کے بعد کسی وحی کے اوپر ایمان لانے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو فوراً اس کے بعد وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اس کے بعد آخرت کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں یہ بھی شعور مل رہا ہے کہ نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی نئی وحی کی کوئی گنجائش ہے، نہ کسی نئے نبی کی کوئی گنجائش۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ آسمانوں سے اتریں گے تو آپ بھی آ کے شریعت محمدی کے مطابق زندگی گزاریں گے اور شریعت محمدی کا نظام جو ہے وہ نافذ کریں گے۔ تو قرآن و حدیث میں اس کی بے شمار امثلہ موجود ہیں۔ بڑا اچھا موضوع آپ نے منتخب کیا۔ ابھی تو بہت ساری باتیں عرض کرنے کو باقی ہیں، لیکن شاید آپ کا ٹائم مکمل ہو رہا ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سامعین ذوالفقار بہت ہی آسان انداز میں ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرما رہے تھے۔ میں بارے دیگر استاد محترم کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے رحمت رمضان پروگرام کو چار چاند لگائے۔ اللہ کریم ان کا ضائع تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اور آخر میں بارگاہ الوہیت میں یہی دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں شریعت محمدیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔